اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار صدق اللہ العظیم۔ پچھلے درس میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ قرآن نے کفار مکہ کو 3 چیلنج کیے تھے کافروں کو، کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو قرآن ہے یہ قرآن نہیں ہے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ قصے گھڑ کے اور یہ اپنی طرف سے یہ بنا کے آتا ہے، یہ اللہ کا قرآن نہیں ہے۔ تو اس پر 3 چیلنج ہوئے تھے کہ تم سارے اکٹھے ہو کے اس جیسا قرآن لے کے آؤ، اگر یہ نہیں کر سکتے تو تم سارے اکٹھے ہو کے اس جیسی 10 صورتیں لے کے آؤ، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو میرے علاوہ سارے فرشتوں کو جمع کر لو، سارے جنوں کو جمع کر لو، ساری مخلوق کو جمع کر لو، اس جیسی چھوٹی سی ایک صورت لے کے آؤ۔ لیکن وہ یہ بھی نہ کر سکے، اور آج 15ویں صدی گزر رہی ہے تو اس جیسا کوئی قرآن نہیں بنا سکا، ایک آیت بھی نہیں بنا سکا۔ قادیانیوں نے کوشش کی ہے اپنا قرآن بنانے کی، لیکن جب ہمارا کوئی چھوٹا سا بچہ بھی اس کو پڑھتا ہے تو اس کو پہلے صفحے پہ معلوم ہو جاتا ہے یہ قرآن غلط ہے، ہمارے والا قرآن نہیں ہے۔ تو جو بھی کوشش کرے گا قرآن بنانے کی تو وہ قرآن نہیں بنا سکے گا، اور یہ معلوم ہو جائے گا کہ اصلی قرآن کون سا ہے اور نقلی قرآن کون سا ہے۔ تو ان کے بارے میں پھر کیا فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو پھر قرآن بنا کے لے آؤ اس جیسا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، بس یہ تم نہیں کر سکتے، اللہ نے فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم نہیں کر سکو گے۔ ایک ہوتا ہے نا آپ یہ کام نہیں کر سکو گے، اللہ نے تاکید کے ساتھ فرمایا تم ہرگز پکی بات ہے یہ تم کام نہیں کر سکتے کہ تم دوسرا قرآن نہیں بنا سکتے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ اگر تم نہیں کر سکو گے تو پھر تمہارا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اور جو جہنم لوگوں کا اور پتھروں کا ایندھن ہے، اس میں لوگ اور پتھر جلیں گے۔ اعدت للکافرین، اور یہ جو جہنم ہے کافروں کے لیے، منکرین کے لیے بنائی گئی ہے۔ آگے یہ تو کافر اور منکرین کا حال تھا، آگے جو ایمان والے ہیں ان کی حالت کو بیان کر رہے ہیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری سنا دے ان لوگوں کو جو ایمان لے کے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کیے، یعنی جو عبادت گزار ہے، قرآن کو مانتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، ان باغات کے نیچے نہریں بہتی ہیں، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، ماکھی شہد کی نہر ہو گئی اور شراب کی نہر ہو گئی۔ وہ نہر اس جیسی نہیں ہوں گی جیسے ہماری ہے، وہ جنت کی نہریں ہوں گی، پاک شفاف بالکل، اس میں کوئی گند خرابہ نہیں ہوگا۔ تو دودھ کی اور شراب کی اور شہد کی نہریں بہیں گی اس کے نیچے۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا، ان کو اس میں جو رزق ہے پھلوں کے ذریعے دیا جائے گا، جو پھل ہوتے ہیں وہ جو ایک مرتبہ کھائیں گے، جب دوسری مرتبہ کھائیں گے وہ کہیں گے پھل تو وہی ہے لیکن اس میں مزہ اس سے پہلے والے سے زیادہ ہے۔ لیکن دن بہ دن جو ان کو رزق دیا جائے گا جنت میں، اس میں مزہ، اس کی لذت، اس کا جو ہوگی مزہ ہوگا وہ دن بہ دن بڑھتا جائے گا، کم نہیں ہوگا۔ ایک دن کچھ ہوگا، اس کے اگلے والے دن وہ کھائیں گے وہی پھل، اس میں زیادہ مزہ ہوگا، اس سے اگلے والے دن کھائیں گے اس میں اور زیادہ مزہ ہوگا۔ جیسے کافروں کے لیے بیان کیا گیا ہے فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، جب وہ جہنم میں جلیں گے ان کو جہنم میں بہت تکلیف ہوگی، دوسرے دن اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوگی، تیسرے دن اس سے بھی، ان کا عذاب بڑھتا جائے گا۔ اور جو جنت والے ہوں گے ان کے لیے جو نعمتیں ہیں، وہ جو لذتیں ہیں وہ بڑھتی جائیں گی، دن بہ دن زیادہ ہوتی جائیں گی۔ وہ تو بھی متشابہ، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ، اور اس میں اور کیا نعمت ہوگی؟ ازواج مطہرہ، نیک بیویاں ہوں گی۔ جو جنت میں جائے گا اس کو حوریں ملیں گی، اور جو دنیا والی بیوی ہے وہ بھی اس کو ملے گی۔ اور جو دنیا میں جو دنیا کی بیویاں ہوں گی تو وہ جو حوریں ہوں گی ان کی سردار ہوں گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے
کہ وہ جو حوریں ہیں جنت والی وہ دنیا والی عورتوں سے پوچھیں گی کہ اللہ نے ہم کو کستوری سے بنایا ہے، عنبر سے بنایا ہے، اللہ نے ہم کو بڑی اچھی اچھی خوشبوؤں سے بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو آپ کو اللہ نے سرداری دی ہے، آپ کا مقام مرتبہ ہم سے زیادہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو دنیا والی عورتیں کہیں گی لصلاتنا، ہم دنیا میں نماز پڑھا کرتی تھی 5 وقت کی، وصیامنا، اور ہم روزہ رکھا کرتی تھی، ہم عبادت کیا کرتی تھی، ہم گھر کا کام کاج بھی کرتی تھی، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی تھی، ہم گھر کا کام کاج بھی کرتی تھی، رمضان شریف کے روزے بھی رکھتی تھی، ہم اپنی عزت کی حفاظت کیا کرتی تھی، ہم پردہ کیا کرتی تھی، ہم قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، ہم یہ عبادت کیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے آج اللہ نے تم پر ہمیں سرداری عطا کی ہے۔ تو جو عورت، اللہ نے عورتوں کے لیے بہت سہولیات رکھی ہے، جس عورت کا خامن جو ہے وہ نیک ہے، عبادت کرتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، عبادت گزار ہے، نیک ہے، اس کی جو گھر والی ہے، بیوی ہے، اگر اس کی خدمت کرتی ہے، وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، اس کو کپڑے دھو کے دیتی ہے، اس کے کپڑے استری کرتی ہے، اس کو روٹی پکا کے دیتی ہے، اس کی مال و جان کی حفاظت کرتی ہے، اور اس کی ہر چیز کا خیال رکھتی ہے اپنے گھر والی کی، تو جو اس کا گھر والا جو بھی عبادت کرے گا وہ اس کو برابر کا ثواب ملے گا۔ اس کا گھر والا مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا، اس کا ثواب اس کی گھر والی کو بھی ہوگا۔ اس کا گھر والا روزے رکھے گا، خدمت کی وجہ سے اس روزے کا ثواب اس کی بیوی کو بھی ملے گا۔ اس کا گھر والا، اس کا خاوند، اس کا شوہر جو بھی عبادت کرے گا، اس کی گھر والی کو، اس کی بیوی کو اس کے برابر ثواب ملے گا۔ البتہ اس کے جو اوپر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، وہ نہیں اترے گا، بلکہ اس کو اپنی نماز بھی پڑھنی پڑے گی، اس کو یہ علیحدہ ایک ثواب ملتا رہے گا۔ جو عورتیں روزہ رکھتی ہیں، ایک عورت روزہ رکھتی ہے نفلی روزہ، رمضان شریف کا نہیں، فرض واجب روزہ نہیں، نفلی روزہ رکھتی ہے، یا وہ نفلی عبادت کرتی ہے، ایک عورت نفلی روزہ نفلی عبادت کرتی ہے، دوسری عورت گھر کا کام کاج کرتی ہے، جو گھر کا کام کاج کر رہی ہے اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ ایک عورت نے روزہ رکھا ہوا ہے، اس کو روزے کا ثواب ملے گا، لیکن اس سے زیادہ اس عورت کو ثواب ملے گا جو گھر کا کام کاج کرتی ہے۔ ایک عورت نفلی پڑھتی ہے، دوسری عورت گھر کا کام کاج کرتی ہے، تو اس عورت کو زیادہ ثواب ملے گا جو گھر کا کام کاج کرتی ہے۔ تو کیا فرمایا؟ فیہا ازواج مطہرہ، جنت میں ان کو نیک بیوی، جو دنیا میں بیویاں تھی اس کی، البتہ یہ ہے کہ اس کے لیے، اس عورت کے لیے ایمان شرط ہے، اگر وہ ایمان والی بھی نہیں ہوگی، نیک بھی نہیں ہوگی، نہ اس کو نماز کا پتہ ہے، نہ اس کو روزوں کا پتہ ہے، نہ مسائل کا پتہ ہے، نہ حرام حلال کا پتہ ہے، اس کی یہ گارنٹی نہیں ہے، بلکہ جو نیک ہے، ایمان والی ہے، اس کے بارے میں فرما رہے ہیں فی ازواج مطہرہ، اس میں جنت میں اس کو نیک بیویاں بھی ملیں گی اور حوریں بھی ملیں گی، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا۔